السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں معظم بول رہا ہوں حضرت پرانے شہر سے. اچھا. اور سب خیریت ہے حضرت؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا حضرت کہ ایک شعر پڑھا جاتا ہے، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. تو یہ شعر پڑھنا حضرت کیسا ہے؟ آپ سے کیسا رہے؟ ہمارا ایک موبائل پہ گروپ چلتا ہے کلک رضا گروپ، اس پر مختلف خیالات لوگوں کے اس میں سامنے آئے. کوئی کہتا ہے کہ اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ پڑھنا چاہیے. کسی نے کہا کہ بکھرے ہوئے نہ پڑھے، مہکے ہوئے پڑھے، اور کسی نے کہا یہ شعر ہی نہ پڑھے کیونکہ وہاں پر امام حسین کی شہادت ہوئی تو وہ ایسی جگہ پر لاکھوں سلام کیسا. کسی نے کہا کہ اس لیے نہیں پڑھا جاتا ہے بلکہ وہاں امام حسین کا جسم مبارک دفن ہے اس لیے پڑھا جاتا ہے. اور اس میں کافی مفتیان اکرام بھی ہیں، گروپ میں میسج آتے رہتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ آپ سے بھی ذرا ایک بار پوچھا جائے. میں اس کو دیکھ مانتا ہوں، ناجائز نہیں مانتا. اچھا. ہاں درست ہے، اس میں کوئی ایسی بات آتی نہیں ہے. رہا یہ کہ دوسرے بھی پڑھنا زیادہ ٹھیک ہے یا محسوس بھی پڑھنا زیادہ ٹھیک ہے، یہ اپنا اپنا اعتباری فرق ہے. ہاں غلط دونوں سے یہ غلط دونوں نہیں ہے. مطلب بکھرے ہوئے اور مہکے ہوئے دونوں پڑھ سکتے ہیں نا؟ ہاں دونوں پڑھ سکتے ہیں. اچھا. بلکہ مجھے تو زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو شاعر نے جس نے بھی یہ شعر بنایا ہے اس میں پہلے یہی پڑھا جاتا تھا بکھرے ہوئے. جی. بعد میں اصلاح ہوئی ہے، یہ بعد سے کئی سالوں کے بعد. جی. تو اب یہ محسوس اس کو کہا جانے لگا. حالانکہ ادبی اعتبار سے، اردو محاورے کے اعتبار سے اور عربی سے بھی میرے وقتوں کے اعتبار سے مجھے زیادہ پسند ہے بکھرے ہوئے پڑھنا. جی. اس وجہ سے کہ بکھرے ہوئے یا قانون کے لیے نہیں ہے. بکھرے ہوئے جہاں پر گیا کہ نقشہ اس موقع کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے شاعر نے. کوئی کہیں سے دیا، کوئی کہیں سے دیا، کوئی کہیں سے دیا. تو اس اعتبار سے وہ گویا ایسے ہیں جیسے کہ نے کہا کہ لوگوں منصورہ جنت میں جو ایمان ہوں گے وہ ایسے ہیں جیسے کہ بکھرے ہوئے موتی. بکھرے ہوئے تو بکھرے ہوئے کہا. بکھرا ہونا کوئی عیب اور صحیح نہیں ہے، بلکہ مناسبت کے اعتبار سے یہ ہے کہ پھول کو باقاعدہ سزا میں نہیں رکھا جاتا ہے کہ ایک کے اوپر ہے، ایک کے اوپر ہے، دوسرے اوپر ہے. تو کسی کو ڈالے جاتے ہیں تو مخالف کیے جاتے ہیں، ویسے ہی بکھر جاتے ہیں. غرض یہ کہ محسوس بھی کر سکتے ہیں جنہیں اچھا نظر ہوا بکھرے ہوئے محسوس بھی پڑھنا، اور جنہیں بکھرے ہوئے پڑھنا اچھا لگے گا وہ بکھرے ہوئے. اچھا. بہت تلاش اور جستجو کے بعد ہمیں یہ بھی نہیں ملا کہ یہ شعر ہے کس کا. ہاں یہ بتاؤں کہ کیا ہے یہی نہیں آتی. جی. اگر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. منع کرتے منع کرنا. اچھا حضرت، میرے موبائل پر کال ریکارڈنگ لگی رہتی ہے تو اس وقت بھی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کو گروپ میں شیئر کر سکتا ہوں میں؟ جی کیا یہ آپ کی ریکارڈنگ میں دوسروں تک پہنچا سکتا ہوں؟ ارے ریکارڈنگ میں کچھ کا کچھ ہونے کا ڈر رہتا ہے. نہیں حضرت، یہ مسئلہ کافی دنوں سے علماء اکرام کے بیچ میں چل رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ذمہ دار آدمی کا بیان اس پہ چلا جائے تو وہ اس کو میں دوسروں تک پہنچا سکتا ہوں آپ کی اجازت ہو تو. جتنا میں نے ابھی بولا اتنا. ہاں بس اتنا ہی، اور کیا، اس میں کچھ گھٹا بڑھا تھوڑی سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اچھا. ابو الفضل ایک قاضی تھے تو انہوں نے ایک بندے کی تقریر سنی. وہ تقریر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایک کمزور جملہ کہہ گیا. تو قاضی نے کہا اس کو ابھی پھانسی دے دو.
اچھا کوئی گواہ نہیں, کوئی عدالت نہیں لگی, کیونکہ قاضی خود بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اس کو پھانسی دے دو, پھانسی پہ لٹکا دیا. لیکن قاضی صاحب کہنے لگے میرا بھی خون ٹھنڈا نہیں ہوا, ہم نے اس کو سزا تھوڑی دی ہے, اب اس مرے ہوئے کو ذبح کیا جائے. جب اس کو ذبح کیا, اس کا خون نکلا, تو ایک کتا خون پینے کے لیے آ گیا. تو کہا اب میرا دل ٹھنڈا ہوا. کہا کیا ہوا؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے خون کو کبھی کتا منہ نہیں مار سکتا. جب اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تو ایمان نکل گیا, اور جو میں نے سزا دی بالکل صحیح سزا دی, اور ظالم کی یہی سزا ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نرم جملہ کہے اور جو حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بات کہے, اس کی سزا اسلام نے یہ بتائی ہے, اس کا سر کاٹ دینا چاہیے تاکہ زندگی میں دوبارہ اس کو کبھی مہلت نہ ملے. تمہارے سامنے کتنا بڑا خطرہ کیوں نہ ہو, تمہارے سامنے کتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو, تمہارے سامنے کتنا بڑا خسارہ کیوں نہ ہو, کتنا بڑا گھاٹا کیوں نہ ہو, تمہارے سامنے راستے کتنے مسدود کیوں نہ ہو, تمہارے سامنے راہیں کتنی تاریک کیوں نہ ہو, مدد لو نماز سے, صبر اور نماز. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. واللہ العظیم نماز کی تاثیر کو آزماؤ. زندگی کی کوئی بھی الجھن اور زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو, بس 2 رکعت نماز پڑھ لو, خشوع خضوع کی وضو کرو, وضو کرنے کے بعد اللہ کی جانب متوجہ ہو کر خشوع خضوع والی 2 رکعت نماز پڑھو, سجدے میں گڑ گڑاؤ, سجدے میں گڑ گڑاؤ. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. ہماری ماؤں بہنوں میں سے بہت ساروں کو شوہروں کے ظلم کا شکوہ. نماز پڑھو, سجدے میں گڑ گڑاؤ, اللہ تمہارے شوہروں کی اصلاح کرے گا. ہم میں سے بہت ساروں کو اولاد کی نافرمانی کی شکایت ہے, اولاد نافرمان ہو رہی ہے, اولاد باقی ہو رہی ہے. کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ استعینوا بالصلاۃ, نماز سے مدد حاصل کرو, خاص اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدے میں گڑ گڑاؤ. زندگی کا کون سا ایسا مسئلہ, زندگی کی کون سی ایسی الجھن ہے جو سجدے کی دعاؤں سے حل نہ ہو سکے. ایمان کی ضرورت ہے, یقین. جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا, کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا. واہ واہ واہ. آپ کو دیکھتا مکے سے میں ہجرت کرتے, آپ کا نقش قدم آپ کا رستہ ملتا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے, یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے سامنے رکھ دیتا میں سب کچھ لا کر, نصرت دین کے لیے جب بھی اشارہ ملتا. وہ اپنا گھر بار لٹا دیتا تو اس کے بدلے حب سرکار مدینہ کا خزانہ ملتا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا, واہ واہ. آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بھول جاتا میں کسی طاق میں رکھ کر آنکھیں, آپ کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملتا. واہ 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 واہ. آپ کی طرح بٹھاتا میں اسے شانوں پر, راہ میں آپ کا جب کوئی نواسا ملتا. سبحان اللہ. زندگی آپ کے قدموں میں بسر ہو جاتی, جان فدا کرنے کی خاطر مجھے غزوہ ملتا. حشر تک میری غلامی یوں ہی قائم رہتی, میری ہر نسل کو فخری یہی ورثہ ملتا. سبحان اللہ سبحان اللہ.